بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز جج صاحبان، ڈاکٹر صاحبان، السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد یونس ولد اسلم علی آسٹریلیا سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میں جو بھی مجھے اس کیس کے متعلق میرے علم میں جو صحیح چیزیں ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس پیشنٹ کا میں نے آپریشن 2014 میں کیا تھا. اس کی ایک کمپلیکیشن ہوئی سیکنڈری ہیماٹوریا 15 یا 20 دن کے بعد، اور یہ ویل نون کمپلیکیشن ہے پوری دنیا میں. اس کو مینج کرتے وقت اس کے بلیڈر کی پرفوریشن ہو گئی اور اس کو مینج کر لیا گیا. یہ پیشنٹ میری کیئر سے ڈسچارج ہو گیا 2014 کے نومبر یا دسمبر، ارلی دسمبر میں یا لیٹ نومبر میں، مجھے اب یاد نہیں ہے ڈیٹس. تو اس کے کوئی 5-6 ماہ بعد جو اب میں نے انفارمیشن اکٹھی کی تھی اس کے مطابق اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی ڈیتھ ہوئی ہے شیخ زاید ہاسپٹل میں، اور اس کی جو ڈیتھ سلپ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو یا تو برین کی ٹی بی تھی، یا فالج کا اٹیک ہوا ہے، یا سیپسس تھی. خیر، پروفیشنلی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے میڈیکو لیگل کیس، اگر پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ میڈیکو لیگل نہیں کیس تھا. اس کو میرے تقریباً جب اس پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے 1.5 سال بعد جب میں آسٹریلیا آیا ہوں تو اس کے بعد یہ انیشیٹ کیا گیا میری ایبسنس پہ. اس کے پیچھے کیا لاجکس ہے مجھے نہیں پتا. بہرحال اس پیشنٹ کو اگر میڈیکو لیگل کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی ایٹاپسی ہونی چاہیے تھی، اس کی کاز ڈٹرمن ہونی چاہیے تھی. اور پھر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس کو اس کا تصفیہ کرنا چاہتا ہے یا انصاف دینا چاہتا ہے، اس کے پاس مکمل پکچر ہونی چاہیے تھی اس پیشنٹ کی، کہ یہ پیشنٹ آپریشن سے پہلے کن بیماریوں میں مبتلا تھا، جب اس کا آپریشن ہو گیا اس کی کمپلیکیشن کیسے مینج کی گئی، اور اس کی آپریشن کی کمپلیکیشن مینج کرنے کے بعد یہ پیشنٹ جب میری کیئر سے ڈسچارج ہو گیا اس وقت سے لے کے اس کی ڈیتھ تک کیا کیا اس پیشنٹ کے ساتھ ہوا. لیکن میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی. یہ پیشنٹ میری کیئر سے ڈسچارج ہونے کے بعد کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل میں داخل رہا ہے. اس کی ایک ایم آر آئی رپورٹ کے مطابق اس کا میرے پاس سے جانے کے بعد کوئی ای این ٹی کا آپریشن ہوا ہے، جو میں کمپلیہینڈ کر چکا ہوں جو لمیٹیڈ ریسورسز سے میں نے اس کا انفارمیشن اکٹھی کی کوٹ خواجہ سعید سے اور شیخ زاید ہاسپٹل سے. تو اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ پیشنٹ کیونکہ ڈائبٹیز، انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس کا پیشنٹ تھا، یہ کنٹرول نہیں کر رہا تھا اپنی شوگر کو، تو اس کی پیرانیزل سائنسز میں فنگل انفیکشن یا ٹوبرکلس انفیکشن ہوئی، اور اس کی وجہ سے اس کی لیفٹ آئی کا ایکسیپتھل لاس ہوا. اور یہ پیشنٹ جو ہے کسی ای این ٹی سرجن نے اس کا آپریشن کیا ہے، اور اس کا ایم آر آئی میں ذکر ہے. ایک ایم آر آئی رپورٹ جو میں اکٹھی کر سکا ہوں اس میں ہے. اچھا، اس کے بعد کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل میں اس پیشنٹ کو ٹی بی کی ٹریٹمنٹ دی جاتی رہی، اس کے بعد اینٹی فنگل دی جاتی رہی. اس کے بعد یہ پیشنٹ کو وہاں سے لے کے گئے ہیں شیخ زاید ہاسپٹل میں، اور وہاں سے یہ لیو اگینسٹ میڈیکل ایڈوائز ہوئے ہیں. اور انہوں نے وہ جو انفارمیشن تھی یا جو ریکارڈ تھا کوٹ خواجہ سعید کا، وہ نہ تو شیخ زاید ہاسپٹل میں پروڈیوس کیا اور نہ ہی بعد میں ہیلتھ کیئر کمیشن کو یا پی ایم ڈی سی کو یا پی ایم سی کو پرووائڈ کیا، اور نہ ہی میرا خیال ہے اب آپ کے فورم پہ وہ دے رہے ہیں. اچھا، اسی طرح شیخ زاید ہاسپٹل کا ریکارڈ کسی نے حاصل نہیں کیا، اس کو نہیں پڑھا. بس اس بچی نے بڑے ہی ٹیکٹک سے، کیونکہ میں ایبسنٹ تھا، میں فزیکلی پریزنٹ نہیں تھا، اور یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ بعد میں نے اکٹھا کیا. اس نے میری ایبسنس میں وہاں کے لوگوں سے ملا کے پہلے تو میرے تک نوٹس نہیں آنے دیا اس کا جو ہے پی ایم ڈی سی کا، اور میری ایبسنس میں میرے خلاف 2 سال کا وہ اپنا لے لیا، فیصلہ لے لیا اس نے. اچھا، اس کے بعد یہ جو اپنا پی ایم ڈی سی کے چیئرمین ہے، شاید وہ بھی ایک لائر ہیں، تو اس بچی نے رو دھو کے کوئی ایموشنل اپنا بلیک میل کی ہے یا کوئی اکٹھا کیا. انہوں نے باوجود اس کے کہ ایک بریگیڈیئر صاحب سی ایم ایچ کے جو ہیں جن کو میں بالکل نہیں جانتا، انہوں نے مکمل طور پہ لکھا ہے کہ یہ آپریشن انڈیکیٹڈ تھا اور یہ کمپلیکیشن ورلڈ ریناؤنڈ کمپلیکیشن ہے، اور اس کو میں نے صحیح ٹریٹ کیا، اور اس کی کاز آف دیٹ ٹی یو آر پی نہیں ہے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی یورولوجسٹ سے پوچھیں کہ ٹی یو آر کی کوئی ایسی کمپلیکیشن جس میں پیشنٹ کی ڈیتھ 5-6 ماہ بعد ہو، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ایسی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے.
اچھا دوسرا یہ بچی کہتی ہے جی کہ ان کے جسم میں زہر پھیل گیا، انفیکشن ہو گئی. تو میرا اس بچی سے اور ڈاکٹر صاحبان سے یہ سوال ہے کہ یہ میری کیئر سے نومبر یا دسمبر میں ڈسچارج پیشنٹ ہو رہا ہے اور مئی میں جا کے 27 مئی کو اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے 2015 میں. تو یہ 6-7 ماہ جو رہا ہے، کوئی بھی سیپسس کا پیشنٹ وداؤٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اتنی دیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس بچی کو کہا جائے کہ جب سے یہ ڈاکٹر یونس کی کیئر سے ڈسچارج ہوئی تھی، اس کے بعد سے لے کے ڈیتھ تک کا جتنا ریکارڈ ہے وہ آپ لوگوں کو مہیا کریں. اگر ایک پیشنٹ اس کے بعد اپنی شوگر کنٹرول نہیں کر رہا اور اس کو فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے، وہ امیونو کمپرومائزڈ ہے اور وہ انفیکشن پیرانیزل سائنسز میں ہو رہی ہے، برین کے بالکل پاس، آئز کے بالکل پاس، تو اس کا ٹی یو آر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اخلاقاً اور قانوناً اس پیشنٹ کو اگر میڈیکو لیگل کیس بنانا تھا تو اس پیشنٹ کی کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا، یا جب یہ پیشنٹ جو ہے یہ آپ لوگوں کے پاس ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس یا پاکستان میڈیکل کونسل کے پاس آیا تھا، تو اس پیشنٹ کی باڈی جو ہے وہ ریکور کر کے اس پہ فورینزک جو ہے، فورینزک اس میڈیسن اسی لیے ہے کہ اس کا ڈٹرمن کی جاتی کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے. خیر بہرحال جو کچھ بھی ہوا میرے ساتھ یہ بہت ناانصافی ہوئی ہے. میری ایبسنس کی وجہ سے مجھے پاکستان میڈیکل کونسل نے 2 سال کی میری رجسٹریشن کینسل کی اور یہ بہت ہی ایک گندا سا داغ میرے کیریئر پہ لگ گیا. میں پچھلے 30 سال سے میڈیکل فیکلٹی کا ممبر ہوں، پی ایم ڈی سے میں اسپیشلسٹ ہوں، اسسٹنٹ پروفیسر تھا میں پاکستان میں. میں بہت کمپلیکیٹڈ سرجری کرتا تھا، ٹرانسپلانٹ سرجری، ویزائکو ویجائنل فسچولا. میں بلیڈر ریپیئر، بلکہ جن پیشنٹس میں پیدائشی طور پہ مثانہ نہیں ہوتا، میں بڑی آنت اور چھوٹی آنت لے کے ان کے مثانے بناتا تھا. تو یہ پرفوریشن جو ہے یہ میرے لیے تو بالکل معمولی سا معاملہ تھا، اور جو یورولوجسٹ ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی ایک بدنما اور بے بنیاد سا کیس میرے اوپر لگا کے مجھے سزا دے دی گئی. اچھا اس کا خیر اب میں تقابلی جائزہ لیتا ہوں ہمارے جوڈیشل سسٹم کا یا ہمارا جو بھی سسٹم ہے، اور آسٹریلیا کا. آپ کے لیے تھوڑا سا یہ لمحہ فکریہ بھی ہوگا. تو لیکن بہرحال میں تو ادھر رہ کے آیا ہوں، تو میں نے ادھر کا کلچر بھی دیکھا ہے، ادھر کے پروفیشنلزم بھی دیکھا ہے، اور ادھر بھی اب میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ جو اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ، بہرحال میں بڑا جذباتی ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم جو پیچھے رہتے جا رہے ہیں اور یہ لوگ بہت آگے نکلتے جا رہے ہیں، اس کا بنیادی فرق جو ہے وہ ہم لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہے. یہ وہاں پہ ابھی تک 10 سالوں میں، جہاں پہ میں نے کوئی 25-26 سال میں نے وہاں سرو کیا، اور یہاں پہ میں نے 3-4 سال سرو کیا، تو وہاں پہ میں انصاف نہیں لے سکا اپنے لوگوں سے جن کے پاس میرا پیدائش سے لے کے تو اب تک کا ریکارڈ تھا. ٹھیک ہے، اور یہ معمولی سا ایک بہت ہی معمولی سا کیس ہے جس میں مجھے میری ایبسنس کی وجہ سے اور اس بچی کی وکالت کے ہٹ کندوں کی وجہ سے اور جھوٹ کی وجہ سے، اور یہ فیمیل ہے اور یہ رو دھو کے ایموشنل بلیک میلنگ کر رہی ہے، اس کی بنیاد پہ مجھے وہاں پہ سزا مل گئی. بہرحال جب یہ پی ایم ڈی سی نے یہ فیصلہ کر دیا، 2 سال کی میرے رجسٹریشن سسپینڈ کر دی، تو میں یہاں پہ جاب کر رہا تھا، تو یہاں کے لا کے مطابق مجھے وہ ڈکلیئر کرنا تھا. تو میں نے یہاں پہ وہ پھر ڈکلیئر کیا، کیونکہ ورنہ یہ نقصان ہوتا، مجھے بھی نقصان ہوتا، اور یہ جو مسلمان اور پاکستان کا امیج ہے اس کو بھی نقصان ہوتا. یہاں پہ آ کے سروائیول کافی مشکل ہے، یہاں پہ ریسزم ہے، اور ہم لوگوں کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. ہماری چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ یہاں پہ آنے والے امیگرینٹس کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے. یہاں پہ کئی ہاسپٹل اور میڈیکل کالجز میں پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا، جسٹ بیکاز کہ کسی نے وہاں پہ غلط حرکت کی تھی. تو اب خیر ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے، تو میں نے جیسے یہ ہوا میں نے ڈکلیئر کر دیا. اچھا جیسے ہی میں نے ڈکلیئر کیا تو ان لوگوں نے مجھے 15 دن کی چھٹی دے دی اور پیڈ لیو. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا کیا ڈکلیئر کر دیا، لیکن اب آپ 2 ہفتے کے لیے ہماری طرف سے آپ کو پیڈ لیو ہے جب تک کہ ہم اس کیس کو ایکسپلور نہیں کر لیتے. اچھا میں اب آپ کو بتاؤں کہ ان 2 ویکس کے اندر انہوں نے مجھے پہلے تو ہفتے بعد 3 نام بھیجے کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہ 3 شخص جو ہیں یہ آپ کا کیس سنیں گے، تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ کوئی آپ کو پرسنل گرج کی وجہ سے یا ریسزم کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوا.
تو وہ 3 میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو اس میں 2 ڈاکٹر تھے اور ایک کوئی بہت زبردست قسم کا میڈیکو لیگل کا بندہ تھا. اچھا, انہوں نے میرا پاکستان سے پورا ریکارڈ, میری پیدائش سے لے کے میٹرک, ایف ایس سی, اس کے بعد میڈیکل کالج, اس کے بعد میرا جتنی بھی ہاسپٹل کی جہاں جہاں میں نے کام کیا تھا ساری ہسٹری ان لوگوں نے اکٹھی کی. اور اس کا وہاں سے لے کے جب میں آسٹریلیا میں آیا اور جب تک میں کام کر رہا تھا آخر تک سارا کوئی 200-300 صفحات کا انہوں نے ایک سمری بنائی. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر اس میں یہ بھی شامل تھا جو پی ایم ڈی سی سے انہوں نے میں اس کیس کا ریکارڈ بنوایا تھا. تو انہوں نے پھر وہ مجھے سمری بھیجی اور وہ 3 نام بھیجے اور مجھے کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب اس انفارمیشن پہ یہ 3 شخص آپ کا ایک دن پورا آپ کا انٹرویو ہوگا صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک. تو یہ آپ سے مختلف سوالات کریں گے, تو پھر آپ کا ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ قصوروار ہیں کہ نہیں ہیں, اور پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ آسٹریلیا میں پریکٹس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو میں خیر ان کے طریقہ کار پہ بہت حیران ہوا کہ اتنا, یعنی کہ انہوں نے 15 دن تھے, 10 دن بعد مجھے وہ بھیجی تھی سمری کہ 10 دن کے اندر میں میرا سارا بایو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, اس کیس کا جو پی ایم ڈی سی نے ریکارڈ وہ سارا, پھر میرا جواب جو تھا وہ اس کے ساتھ اٹیچ تھا, اور اس کا پھر وہ پورا ایک پلندہ مجھے بھیج دیا کہ یہ آپ ریڈ کر لیں, اگر آپ کو ابھی کوئی اعتراض ہے تو وہ دور کر دیں. اور یہ انفارمیشن ہم نے آپ کی اکٹھی کی ہے اور یہ 3 شخص جو ہے یہ آپ کا کیس سنیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ یقین کریں کہ وہ جس دن یہ پھر انہوں نے میرا کیس سنا ہے تو تقریباً 35 منٹ بعد وہ ہنس بھی رہے تھے میرے ساتھ, وہ سمپیتھیٹک بھی تھے, اور انہوں نے وہ کیس خارج کر دیا. اور مجھے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ جائیں اور اپنا کام کریں. ٹھیک ہے, تو میں حیران ہوں سر کہ ادھر اس ملک میں جہاں پہ میں نے یہ آپریشن بھی نہیں کیا, جن کو میرے کردار کا بھی نہیں پتہ, ٹھیک ہے, جہاں پہ میں ایک غیر مسلم ہوں, یعنی کہ مسلمان ہوں, ان کے لیے میں غیر مذہب کا آدمی ہوں, تو انہوں نے زبردست سکروٹنی میری کر کے تو مجھے انصاف دے دیا. اور جب کہ پاکستان میں میں ٹکرے مارتا رہا ہوں, میں نے کوئی پی ایم ڈی سی میں کوئی 1000 ای میل بھیجی ہے. آپ یقین کریں میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بھی ای میل کا جواب نہیں دیا گیا, اور میں حیران ہوں. میں ریکویسٹ کر کے تھک گیا ہوں کہ جناب آپ کوٹ خواجہ سعید کا ریکارڈ منگوائیں, آپ شیخ زید ہاسپٹل کا ریکارڈ منگوائیں. اس پیشنٹ کی ضرور آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وٹ از کمپلیکیشن, وٹ از نیگلیجنس. اس میں ہیوج ڈفرینس ہے. اس کیس میں نیگلیجنس نہیں ہوئی, اس کیس میں کمپلیکیشن ہوئی ہے, اور کمپلیکیشن از پارٹ آف سرجری. ٹھیک ہے, اور اس میں پیشنٹ کی کانسنٹ لی جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ ٹیبل پہ بھی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جائے تو ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہے. میری اس پیشنٹ کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی دشمنی تو نہیں تھی, میں نے اس کو جان بوجھ کے تو نہیں کوئی نقصان پہنچایا. یہ بچی میں اس سے, میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے. میں نے اس کو پازیٹیو ہی لیا کہ چلو اس نے مجھے سزا دلوا دی ہے, چلو اس کو سکون مل جائے گا. لیکن میں حیران ہوں کہ یہ بچی ابھی تک باز نہیں آئی. میں جب پاکستان سے ادھر آیا تھا تو میرا آبجیکٹو یہ تھا کہ یہاں سے میں روبوٹک سرجری سیکھوں گا اور میں پھر پاکستان جاؤں گا اور میں اپنے لوگوں کو سکھاؤں گا. اس سے پہلے میں انگلینڈ 2-3 دفعہ گیا اور میں اناپلاسٹک یوریتھروپلاسٹی وہاں سے ورلڈ ریناؤنڈ آدمی سے سیکھ گیا, اور میں نے پھر یہاں پہ پاکستان میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھائی. میرے تقریباً 19 جو شاگرد ہیں وہ اس وقت کنسلٹنٹ ہیں. تو ابھی بھی میرا یہی ارادہ تھا کہ اللہ میاں نے مجھے موقع دیا ہے, ایک تو میرے بچے کوئی اچھی تعلیم لے لیں گے یہاں سے, جو کہ پاکستان سے میں جب پیسوں کو کنورٹ کر کے ان کو پڑھانا چاہوں گا تو نہیں پڑھوا سکوں گا, اور دوسرا یہ تھا کہ میں یہاں سے روبوٹک سرجری سیکھ کے پاکستان واپس آؤں گا اور یہ جو ہے اسکل ٹرانسفر کروں گا. لیکن اس بچی نے جا کے اپنا وہاں پہ بھی اس نے کوئی وکیلوں سے مل کے مجھ تک نوٹس نہیں آنے دیا سیکریٹریٹ سے, اور مجھے اب پتہ نہیں ہے, اب میں پاکستان آؤں گا تو میں پتہ کروں گا کہ میری جاب کا کیا سٹیٹس ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ اس نے میری جاب وہاں سے ختم کرا دی ہے. میں چھٹی لے کے آیا تھا, میں نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا تھا, لیکن وہ میری ایکسٹینشن انہوں نے رد کر دی, تو مجھ تک وہ کوئی نوٹس نہیں پہنچا. اور اس بچی نے وہاں پہ بھی کلرکس حضرات کو کوئی پیسے دے کے
تو وہاں سے میری جاب ختم کی. پھر اس نے PMDC سے مجھے نوٹس نہیں آنے دیا, اور جو پہلا میری رجسٹریشن کینسل کا جو تھا وہ بھی اس نے وہاں پہ کسی سے دے دلا کے مجھ تک نوٹس نہیں آنے دیا, اور اپنے ہاتھ میں فیصلہ لے لیا. اور اب جب وہ فیصلہ ہو بھی گیا, وہ سزا بھی ختم ہو گئی, اور اس کو میں نے ادھر بھی بھگت لیا ادھر بھی بھگت لیا, تو میرا خیال تھا کہ اب یہ چین سے بیٹھ جائے گی. لیکن یہ ابھی بھی یعنی کہ آپ سے التجا کر رہی ہے, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ اب یہ کیا چاہ رہی ہے. بہرحال میری آپ سے یہ التجا ہے کہ یہ جو انصاف کرنا ہے, باقی تو ہم کہتے ہیں سنتیں ہیں, ٹھیک ہے, کوئی فرائض ہیں, ٹھیک ہے, کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ختم ہوئی ہے ان پہ, تو اس کے بعد وہ جی اب ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں میں پروپیگیٹ کریں اسلام کو. تو یعنی کہ کچھ سنتیں ہیں, کوئی فرض ہے. لیکن جو آپ لوگ کر رہے ہیں انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے, یہ خدا کی سنت ہے, ٹھیک ہے, یہ خدائی کام ہے انصاف دینا لوگوں کو. تو میں آپ سے انصاف کا طلبگار ہوں. میری آپ سے درخواست ہے کہ کوئی بھی ایک یا دو ڈاکٹر جو اس کیس کو سمجھتے ہیں, سرجن یا یورولوجسٹ, ان سے آپ مدد لے لیں, اور اس کو تھارولی جو ہے وہ فرام A to Z اس کیس کو ڈیلیجنٹلی اسٹڈی کرے اور مجھے انصاف دے. بلکہ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو سزا PMDC نے مجھے دی ہے, یہ غلط ہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ختم کیا جائے تاکہ میرے سے یہ کالا دھبا ختم ہو, اور میں جو ہے اس کو لے کے زندگی بھر نہ پھرتا رہوں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ میری جو ہے جاب اگر اس نے ختم کرا دی ہے, مجھے نہیں پتا, تو وہ بحال کی جائے تاکہ میں پاکستان آؤں اور یہ جو میں نے یہاں سے جو کچھ سیکھا ہے وہ میں وہاں پر ٹرانسفر کر سکوں, ٹھیک ہے. یہ میری آپ سے التجا ہے. اور موٹی موٹی باتیں میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ بچی چاہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انصاف ہونا چاہیے, تو سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایکسکیویشن کا حکم دیں, اس کے پیشنٹ پہ جو فورینزک ٹیسٹ ہیں وہ ہوں کہ آیا اس کی کاز آف ڈیتھ کیا تھی. نمبر 2, جب وہ میری کیئر سے ڈسچارج ہو گیا اس وقت سے لے کے اس کی ڈیتھ تک کا مکمل ریکارڈ کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل اور شیخ زید ہاسپٹل سے نکلوایا جائے, اور اس کو تھارولی اسٹڈی کیا جائے کہ اس پیشنٹ کا ہوا کیا تھا. میں آپ کو 100% جو میں نے اس کو ریٹروسپیکٹیکلی اسٹڈی کیا اس سارے کیس کو, تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ پیشنٹ کو میوکور مائکوسس سیریبروسائنووائٹس ہوا تھا, اس کی شوگر کنٹرول نہیں تھی, فنگل انفیکشن ہوا پیرانیزل سائنسز میں جس نے لیفٹ آئی کو انوالو کیا اور برین کو انوالو کیا. آن امپیریکل گراؤنڈز جو ہے وہ کوٹ خواجہ سعید نے اور شیخ زید والوں نے ATT بھی دی, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے ٹوبرکلوسس کافی کامن ہے, ٹو کور فنگس اینڈ TB دے گیو ATT ایز ویل ایز اینٹی فنگل تھراپی. تو بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ میڈیکو لیگل کیس ہے. تو میرا تو ارادہ بن رہا ہے کہ میں اس پہ ایک پیپر لکھ دوں, تو میں انشاءاللہ اس کو پورا بھی ایویڈنس بیسڈ کر کے تو ایک پیپر لکھ کے تو پاکستان میں جو ہے CPSP کا جرنل اس میں اس کو چھپوا بھی دوں گا. تو اس میں کافی اسپیکٹس ہیں تو لرننگ کے, ٹھیک ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے انصاف دیں, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہاں ایک اور بات کہ اگر اس بچی کی, بچی سے میں نے کچھ سوالات کیے تھے, ابھی مجھے موقع ملا تھا کوئی 1 ماہ پہلے, ہیلتھ کیئر کمیشن میں بھی یہ بچی گئی ہوئی ہے, تو انہوں کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اس سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, اور یہ 3-4 سوالوں کے بعد ناک ڈاؤن ہو گئی تھی اور بھاگ گئی, اور اس کے بعد آج تک یہ اس پہ دوبارہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں نہیں میرے سامنے آئی. یہ حالانکہ یہ ڈیو تھا کہ میں اس سے مکمل سوال کروں, لیکن یہ 5ویں-6 سوال کے بعد کیونکہ نیکسٹ ڈیٹ لے لی اس نے, اور اس کے بعد اس کو وہ 3-4 دفعہ سمن کرتے رہے, یہ نہیں آئی. تو اب اگر اس کی تسلی نہیں ہو رہی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری 1 جنوری سے لے کے 20 جنوری تک میرے بچوں کی چھٹیاں ہیں اور میں پاکستان آ سکتا ہوں. اگر آپ مجھے کنفرم کر دیں اس میں کسی ڈیٹ کا, تو میں بالکل آپ کے سامنے حاضر ہونے کو تیار ہوں. اور میری پھر ریکویسٹ ہوگی کہ اس بچی کو لازمی اس دن اس بچی کو اس کے بھائیوں کو وہاں پہ بلوایا جائے, اور یہ بھی مجھ سے سوال کرے. میں ان کو 20-25-30 سوالوں کی اجازت دیتا ہوں, اور میں اس سے صرف 5 سوال کروں گا, ٹھیک ہے. اور وہ 5 سوال آپ کے سامنے اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور میں آپ کی عدالت سے انصاف کی توقع کے ساتھ
خدا حافظ.